العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی، آپ انتہائی فصیح اور بلیغ کلام فرماتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی فصیح و بلیغ کلام فرمانے والے تھے، یہاں تک کہ آپ کا لقب جو تھا نا وہ خطیب الانبیاء تھا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں، خطیب الانبیاء لقب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، کہ یہ انبیاء کے خطیب ہیں۔ بتائیں بھائی، یہاں ایک بندہ جو ہے نا دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ ایک عالم جو ہے نا وہ مدرسے کے بچوں کے سامنے گفتگو کرنا وہ ذرا جھجک محسوس کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بھائی کوئی بات میں نے دائیں بائیں کی نہیں تو بچوں نے فوراً پکڑ لینا ہے، کیونکہ بچے تو ان کا تعلق کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ عامت الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا سہل ہوتا ہے، بندہ جیسے چاہے بولتا جائے، انہیں کیا پتہ ہے، جو بھی کہہ دے انہوں نے سبحان اللہ پڑھ دینا آگے سے۔ لیکن جو طالب علم ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں ان کے سامنے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو خطیب ہی انبیاء کا ہو اور قیامت والا جب دن ہوگا نا، اس دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، سارے نبیوں کو خطیب میں ہوں گا۔ سبحان اللہ، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ جب سارے چپ ہوں گے اس دن میں ہی بولوں گا پھر۔ اللہ کیا شان پائی ہے ہمارے آقا نے، ہیں جی۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا جی، اب بتائیں جی، خطیب اعظم ہو اپنے شہر کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جسے یہ ٹائٹل عنوان ملا ہو، جسے یہ لقب ملا ہو، یہ خطیب اعظم ہے فیصل آباد کا یا لاہور کا، تو مطلب کیا ہے؟ اس کی بات سب کو سمجھ آتی ہے، یہی مطلب ہے نا، اس کی بات سب کو سمجھ آتی ہے۔ یہ خطیب اعظم فیصل آباد ہے جی، اچھا جی یہ خطیب پنجاب ہے جی، کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ پورے پنجاب میں جہاں بھی چل جائے، پنجاب میں جتنی بولیاں بولی جانے والی ہیں ہر بولی میں گفتگو کر لیتا ہے اور ہر بندہ اس کی بات کو سمجھتا ہے، مطلب یہی ہے جی۔ اچھا کوئی بندہ زیادہ بڑھے تو خطیب اعظم پاکستان بن جائے، خطیب اعظم پاکستان بن جائے جی، یہ جی پاکستان کا خطیب ہے۔ ایک خطیب جو ہے نا وہ ذرا زیادہ بڑھے کہ انگریزی بھی آ جائے اسے اور چار بولیاں آ جائیں تو وہ خطیب اعظم ایشیا بن جائے، ہے یا نہیں؟ خطیب اعظم ایشیا کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ بندہ گنگا ہے؟ کیا مطلب ہوگا؟ بول نہیں سکتا بندہ؟ یا جیسے جیسے اس کا لقب جو ہے اس کے اندر حجم بڑھتا جائے گا، اس کا وزن بڑھتا جائے گا، بھاری بھرکم اس کے لقب میں جناب وہ اضافہ ہوتا جائے گا، تو کیا خیال ہے ہمارا ذہن ایسے اس میں توسع آتا جائے گا نا کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسی گفتگو کرتا ہے، ہر بولی بولنے والا اس کی بات کو سمجھتا ہے، یہی معنی ہوگا؟ یا پھر یہ ہوگا کہ اس کی بات کو کوئی نہیں سمجھتا اسی لیے خطیب پاکستان ہے، اس کی بات کو کوئی نہیں سمجھتا اسی لیے خطیب عرب و عجم ہے؟ اب بتائیں یار، رب کا پاک پیغمبر شعیب علیہ السلام ہو، ہیں جی، وہ کرے خطاب لقب خطیب الانبیاء ہو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس کی بات کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ دیکھیں جی سورہ ہود شریف ہے، آیت نمبر اس کی 91 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم پیمانے ایک جیسے رکھو، ترازو ایک جیسے رکھو، کیونکہ حرام کھانا ان کی طبیعت بن چکی تھی، حرام کھانا ان کی طبیعت بن چکی تھی۔ تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا، آپ نے فرمایا ایک تو شرک چھوڑ دو اور دوسرا یہ حرام خوری چھوڑ دو، یہ تم نے دینے کے ترازو اور لینے کے اور رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے بٹے، اور بٹے کیا کہتے ہیں اردو میں اس بٹوں کو؟ باٹ، ہاں، وہ تم نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخر سبب کیا ہے؟ ایک کیوں نہیں کرتے تم؟ لینے کے دینے کے سب ایک ہوں، کیوں نہیں کرتے تم ایسا؟ آگے سے چونکہ یہاں پہ زد پڑ رہی تھی قوم کی حرام خوری پر، قوم کی حرام خوری پر زد پڑ رہی تھی، قوم نے کیا کہا؟ کسے؟ خطیب الانبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، نہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی ہمیں، پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں آپ، کوئی پلے نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مانتے نہیں آپ کی بات کو، کہتے ما نفقہ ہو، ہم سمجھ نہیں سکتے کیا کہہ رہے ہیں آپ۔
یہاں نفی کس چیز کی کرنا چاہ رہے تھے؟ ماننے کی. ہم نہیں مانتے, ہماری مرضی ہے ابھی حرام کھائیں حلال کھائیں, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن چونکہ حرام اتنا بس چکا تھا ان کے اندر, رچ بس چکا تھا کہ رب کے پاک پیغمبر کی بات کو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کی کیا کہتے ہیں. ما نفقہ کثیرا مما تقول, بہت ساری آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. کیا مطلب؟ آپ جتنی اصلاح کی باتیں ہمیں کرتے ہیں نا وہ سمجھ نہیں آتی. ہاں ہماری بھلائی کی بات ہو وہ ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گی, وہ ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہاں جی بتائیں, آج بھی ہماری قوم کے پیمانے علیحدہ علیحدہ ہیں یا نہیں؟ لینے کے اور ہیں, دینے کے اور ہیں. بابا کئی سارے بندوں سے ہم ملے. ایک بندہ جو ہے نا یہیں پہ, انوار صاحب بھی بیٹھے تھے, ایک بندہ چنگا بھلا منہ سے معتبر لگتا ہے, بڑا پیروں فقیروں کو ماننے والا, حلوے مانڈے کھانے والا, وہ یہیں پہ بیٹھا مجھے کہنے لگا جی آپ جو ہے نا وہ مولوی خادم حسین کو بڑا پسند کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی کرتے ہیں. کہتے جی کیا سبب ہے؟ میں نے کہا اسلام ہے بس, اور تو کوئی سبب نہیں, اسلام ہے. میں نے کہا ہمارا کون سا ان کا بڑھنا سانجھا ہے؟ ہماری کون سی زمین مشترک ہے یا ہماری ان کی کون سی گلی سانجھی ہے؟ میں نے کہا ہمارا تو بس سانجھا کھاتا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ ہے رسول اللہ کا دیا ہوا دین. کہنے لگا مجھے اس کی باتیں نہیں سمجھ آتی. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے وہ گالیاں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا جی گالیاں آپ کو دیتے ہیں؟ کہتا نہیں گستاخوں کو. میں نے کہا گالی گستاخ کو دیے تکلیف تجھے کیوں؟ میں نے کہا گالی گستاخ کو دیے تکلیف تجھے کیوں؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تجھے تکلیف کیوں؟ اچھا یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قوم کا منافقت والا ترازو جو ہے نا اسے آپ دیکھیں ذرا. آپ کے سامنے میں تھوڑی سی بات کھولنا چاہتا ہوں, آپ اسے دیکھیں. ان کا منافقت والا ترازو جو ہے نا تکڑی ان کی, وہ کیسی منافق ہے. جب ان کی باری آئے تو وہ جناب بھاری ہو جاتی ہے, کسی اور کی باری آئے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اسے کسی لڑکے کے ساتھ محبت تھی, تو وہ لڑکا جو ہے نا کوئی بدتمیزی بھی کرتا تو بادشاہ اس پہ بھی بڑا خوش ہوتا. کہتا واہ واہ واہ. یہ میں سمجھانے کے لیے یاد کرتا ہوں, جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, وہ باپ کو تھپڑ بھی مار دینا باپ بڑا خوش ہوگا, لوگوں کو بتائے گا جی میرے بیٹے نے تو مجھے تھپڑ نہیں مار دیا آج, خوش ہو کے بتائے گا. تو ہوتا نہیں ہوتا ایسے, بڑے خوش ہوتے ہیں. آج جی بیٹے نے مجھے گالی دی ہے, جی چھوٹے سے بچہ ہے وہ گالی دی اس نے مجھے, میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں جی آج کل. اچھا وہی بچہ جو ہے جب بڑا ہو جائے, اب چونکہ اسے محبت ہے بچے کے ساتھ, جیسے وہ بچہ بڑا ہوا ہے, اب تھوڑا سا بچہ ایسے گھور کے ہی دیکھے نا تو ایسے فوراً شکایت لے کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں, جی موٹا پھر ہمیں گھور رہا ہے. میں نے کہا بھائی موٹے کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہیں جی؟ تو وہی بچہ جو ہے جب باپ کو گالیاں دے رہا تھا باپ خوش ہو رہا تھا, وہی بچہ باپ کو تھپڑ مار رہا تھا خوش ہو رہا تھا باپ, وہی بچہ باپ کے کپڑوں میں پیشاب کر رہا تھا باپ منہ چوم رہا تھا, ہے یا نہیں؟ لیکن جیسے وہ بچہ بڑا ہو گیا, اب محبت کا وہ جو معیار تھا, ایک لیول تھا, وہ نیچے چلا گیا. اب بچہ جو ہے وہ عام بچہ نہ رہا, جیسے اس کے ساتھ محبت تھی وہ والا لگاؤ نہیں رہا. اب تھوڑا سا آنکھ بھی ترچھی کرتا ہے تو ابا جان ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تو یہی بات کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں بادشاہ کو محبت تھی اس لڑکے کے ساتھ, لڑکا جو ہے وہ بدتمیزی بھی کرے تو بادشاہ خوش ہو. تو بادشاہ جو ہے نا کہنے لگا اب اس بچے کو, کہنے لگا یار آپ کی ہر ادا مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تب تک ہے جب تک آپ کو مجھ سے محبت ہے, جب تک آپ کو مجھ سے محبت ہے, جب تک آپ کو مجھ سے محبت ہے. اس نے کہا میری برائیاں بھی آپ کو اچھائیاں لگیں گی, میری برائیاں بھی آپ کو اچھائیاں لگیں گی. جب محبت ختم ہو جائے گی پھر میریاں اچھائیاں بھی آپ کو برائیاں لگیں گی. پھر میں کوئی اچھا کام بھی کروں گا آپ یہی کہیں گے بڑا چول بندہ یار. ہاں ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ جہاں محبت ہو وہ گناہ بھی کر لے اور نہیں جی کچھ نہیں ہوتا ہے, اور جہاں محبت نہ ہو تو وہاں اچھائیاں بھی برائیاں لگتی ہیں. تو اصل میں ہمارا حال جو ہے نا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک, یہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسلام کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اسلام کی محبت ہمارے دل میں نہیں رہی, اسلام کی محبت ختم ہو گئی ہمارے دل سے. اس لیے کوئی بھی بندہ اسلام کا کوئی بھی حکم بیان کرتا ہے نا, ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے, ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے. وگرنہ یہی لوگ ہیں. اب کہتے ہیں جی بابا, اب ایک شعر ہے عربی کا, میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بندہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے
کہتا تیری کوئی برائی جو ہے نا میں اسے ظاہر کرنے لگوں نا تیری 1000 خوبیاں سفارشی بن کے آ جاتی ہیں میرے پاس. تیری ایک خوبی برائی جو ہے اگر میں وہ ظاہر کرنے لگوں تو تیری 1000 خوبیاں سفارشی بن کے آ جاتی ہیں. مطلب کیا ہے؟ جب ایک تیری برائی کرنے لگتا ہوں نا تو 1000 خوبیاں تیری میرے سامنے آ جاتی ہیں. برائی کرنے نہیں دیتی، مجھے برائی نہیں کرنے دیتی. بتائیں یار، یہی لوگ جو ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں جی نور جہاں جنتی ہے، نور جہاں جنتی ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں جی 27 کو فوت ہوئی ہے اور اس نے جنگ میں گانا گایا تھا. 27 کو فوت ہوئی ہے اور جنگ میں اس نے گانا گایا تھا، تو لہذا وہ جنتی ہے. کیا ہے وہ؟ وہ جنتی ہے. اب بندہ پوچھے خدا کے بندو یہ بتاؤ، پہلی تو بات یہ ہے کہ جنگ پہلی ہو رہی ہے اسلام کی بدر والی، بدر والی پہلی جنگ ہو رہی ہے اسلام کی، تو اس میں گانے والی عورتیں اور شراب کا پورا انتظام کر کے ابو جہل آیا تھا. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے نا، مولا علی فرماتے ہیں ادھر گانے والی عورتیں تھیں، ادھر میں نے دیکھا ساری رات حضور درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. سبحان اللہ. میں کہا ہماری تو جنگیں ایسی ہوتی ہیں، یہ ناچنے ٹاپنے والے اور یہ گانے والے. میں نے کہا اسلام میں تو نہیں ہے، یہ تو ابو جہل کا طریقہ ہے، یہ تو ابو جہل لے کے آیا تھا نظام سارا. گانے والی عورتیں اور سارا یہ دھمال ڈالنے والا کام تو انہوں نے کیا تھا. میں نے کہا ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے تو ایسا کوئی کام نہیں تھا. اب چونکہ ان کے دل کے اندر بے حیائی ہے اور بے شرمی ہے، 1000 عیبوں کو چھوڑ کر بظاہر اس کی 2 نیکیاں ہیں نہیں، وہ بھی یہ ذہن میرے جو ان کو نیکیاں لگ رہی ہیں. 27 کو مر گئی ہے تو جنت گئی. میں نے کہا تو ابو جہل 17 کو مرا ہے، یہ آپے مر گئی ہے. ابو جہل تو پھر حضور کے صحابہ کے پاک ہاتھوں سے مرا ہے کہ نہیں؟ وہ تو پہلے جانا چاہیے جنت میں بھائی، وہ تو پہلے جانا چاہیے جنت میں بھائی، حضور کے صحابہ کے مقدس ہاتھوں سے. سبحان اللہ ہیں، تو پھر اسے تو جنت جانا چاہیے. وہ کیوں نہیں؟ اور وہ 17 کو مرا ہے، اور مرا بھی کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام کے سامنے. بنا دو جنتی ابے کو بھائی. ہیں کیسے دماغ خراب ہے ان کا. یہاں پورا عیب. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فاسقہ فاجرہ اپنی جہاں بھی تھی، وہ اور بھی ہوتی ہیں، وہ رافضہ بھی تھی، شیعہ تھی. اور دوسرا اس کے گانوں میں کئی سارے کفریات بھرے ہوئے ہیں. وہ کفریات گا کے چلی گئی، آج لوگ اس کے گانے گا گا کے اور مرتد ہو رہے ہیں. وہ خود یعنی کہ امام ان کی جنت گئی، مقتدی سارے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ یار. تو یہ ہمیشہ سے دین دشمنوں کا ایک سمجھیں کہ نظریہ رہا ہے، ان کی ایک فکر رہی ہے کہ مسلمان جو بھی بندہ اسلام کی بات کرے نا جی، آپ کہو ہی یہ کہ تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی ہمیں. یار کم از کم ترازو تو ایک رکھو. میں اگلے دن ایک جگہ بیان کرنے گیا، ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے سریکی میں بیان کریں تو ہمیں سمجھ آئے، اردو میں نہیں آتا سمجھ. حالانکہ وہی سارے لوگ جو ہے نا انگریزی کی کمنٹری سمجھ آتے ہیں، انگریزی کی کمنٹری میچ کی سمجھ آتے ہیں سارے. رات کو BBC لندن 4 بابے وہ کھڑپینچ جو چل پھر نہیں سکتے نا جی، لکڑیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اڈے پہ بیٹھے BBC لندن سن رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا تجھے پاکستان کی خبریں بھی اچھی نہیں لگتی، BBC سنتا ہے تو بھائی، BBC کی خبریں سنتے ہیں اور کہیں گے جی مولوی صاحب اگر آپ ہماری زبان میں بیان کریں تو ہمیں سمجھ آئے، ورنہ نہیں آتا ہمیں سمجھ. اور یہ ادھر کے علاقے کسی ادھر نیچے علاقے میں چلے جائیں تو وہ کہیں گے پنجابی میں سنا تو سمجھ آئے گا، ہمیں اردو نہیں سمجھ آتی. حالانکہ وہی ہوتے ہیں سارا دن خبریں سنتے رہتے ہیں، سارا دن فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، ہر چیز سمجھ آتی ہے انہیں. ہندوؤں کی ہندی سمجھ آ جاتی ہے، اپنی زبان نہیں سمجھ آتی ان کو. تو مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ہی بات ہے، مطلب کہ من حرامی ہوتا ڈھیر. اگر اسے مزید آسان کریں تو بابا جی کہتے ہیں پیڑاں ہورتے پھکیاں. تمہیں پیڑ یہ ہے کہ اسلام کیوں بیان ہو رہا ہے، اور پھکی یہ مانگ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھکی یہ کیوں مانگ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہماری زبان میں بولیں. یہ کیا ہوا بھائی؟ تو انہوں نے پارٹ علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں بھی، لینے کے اور ہیں، دینے کے اور ہیں. اور یہ کئی سارے منافق ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بابا جی کے بارے میں کہتے تھے، وہ گالیاں دیتے ہیں جی اس لیے ہم تو نہیں سنتے. اچھا میری سلطان رائی کہتے جی وہ بندہ بڑا نیک تھا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے جی
تہجد پڑھتا تھا وہ، تہجد پڑھتا تھا وہ۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا وہ تہجد پڑھ لے تو وہ جو مطہر لے کے بھاگتا تھا لڑکیوں کے پیچھے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بابا قرآن کا حافظ بھی ہو، سبحان اللہ، ہیں حضور کی شریعت کا بڑا عالم بھی ہو، سبحان اللہ، ہیں جی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بابا پورا قرآن بھی سنا دے، سبحان اللہ، ہیں میں کہ حدیثیں پڑھنے لگے تو پوری پوری بخاری پڑھ جائے، سبحان اللہ، ساری ساری رات حضور کے دین کا پہرا دے، سبحان اللہ، 48 گھنٹے سوئے بھی نہ بندہ، سبحان اللہ، ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی کوئی خوبیاں ایسی نہیں ہیں جو تمہارے نزدیک جو یہ عیب ہے اس پہ پردہ ڈال سکیں، ہیں اتنے بد دماغ ہو تم۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ان ذلیلوں کا معیار اور ہے، پر میرے لجپال نبی کا دیا ہوا معیار اور ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی حد ہوگی کریم کے کرم کی۔ یہ میں ابھی آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ حضور کو ہنسایا کرتے تھے، مدحک النبی، حضور کو ہنسانے والا نام ہی ان کا یہی تھا کہ حضور کو ہنسانے والا۔ بتائیں کتنا پیارا نام ہے، مدحک النبی۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں جناب، سارے کوئی سبب تھا کہ آقا علیہ السلام خاموش ہیں، سارے صحابہ چپ ہیں، بالکل پریشانی ہے بھائی۔ تو وہ دل میں خیال آیا کہ اس طرح سارے چپ بیٹھے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو بات مجھے تو بھاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جان بوجھ کے نا اپنی قمیض جو نا نیچے پاؤں کے نیچے پھنسا کے نا زور سے کھڑے ہوئے نا ایسے دھڑام نیچے جا گرے۔ آقا علیہ السلام بھی ہنس پڑے، سارے صحابہ مسکرا پڑے۔ وہ ماحول جو تھا نا وہ سارے کے سارا تبدیل ہو گیا۔ وہ کیا کرتے ہیں جی، باہر جاتے ہیں بازار، جا کے وہاں سے پھل لے آتے ہیں، آ کے آقا علیہ السلام کو دیتے ہیں، حضور باہر تازہ پھل آیا ہوا تھا، میں آپ کے لیے لایا ہوں تحفہ۔ حضور کھا لیتے ہیں۔ بعد میں بندہ پیسے مانگتا ہے، ہاں بھی پیسے دو، تم نے پھل لیا تھا۔ کہتا بھائی جس نے کھایا تھا انہیں سے لو، میں کہاں سے دوں؟ اس نے کہا کس نے کھایا تھا؟ مجھے کیا پتا آپ نے لیا تھا؟ انہوں نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں کس نے لیا تھا۔ وہ لے کے آتا آقا علیہ السلام کے سامنے، کہتا جی آپ نے پھل کھایا تھا۔ آقا علیہ السلام میں وہ تم نے تحفہ دیا تھا۔ کہتے حضور پیسے تھے نہیں، تازہ پھل آیا تھا، میں نے کہا لوگ کھائیں میرا یار نہ کھائے، تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا تھا، تو پیسے بھی نہیں تھے، میں نے کہا چلو کھلا دیتے ہیں، آپ ابھی تو کھائیں نا، بعد میں پیسے بھی آپ سے لے لیں گے۔ تو پھر آقا علیہ السلام مسکراتے بھی اور بلال کو فرماتے بلال پیسے دے دو۔ کیا شان ہے یار۔ ایک آقا علیہ السلام کے غلام جو ہے نا وہ شراب پی لی، معیار دیکھیں جی، معیار دیکھیں ان کے ہاں، کریموں کے ہاں معیار دیکھیں، شراب پی لی انہوں نے۔ آقا علیہ السلام نے میں پکڑ کے اسے سزا دو، شرابی والی سزا دے دی۔ دوسری بار پھر شراب پی لی، پھر سزا دی، تیسری بار پھر سزا جب دے دی گئی نا، کچھ لوگوں نے اسے برا بھلا کہا۔ آقا علیہ السلام میں نہ دع ہو، اسے کچھ نہ کہو، یحب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ بتائیں یار وہ شراب پی لے، حضور فرمایا کچھ نہ کہو، اس کے سارے گناہ ایک طرف، اس کی یہ نیکی رب رسول سے محبت والی سب سے بڑی نیکی ہے۔ بتائیں یار اس دور کے اندر بابے سے بھی بڑا عاشق دیکھا کسی نے؟ پھر ان کمینوں کو کیوں نہ سمجھ آئی؟ کیوں ایسی بکواسیں کرتے ہیں پھر یہ ہیں؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب ہمیں تو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کیا کریں ہم؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ منافقوں کا معیار ہے، دینے کا اور ہے، لینے کا اور ہے یا نہیں؟ دوسری آیت مبارکہ دکھائیں گے۔ یہ ایک بات بڑی زبردست، ابھی میں حقیقت کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا مزہ آیا کہ نماز میں جب یہ بچہ ایول پڑھ رہا تھا تو میرا دل کرے کہ اٹھ کے دھمال ڈالوں، حقیقت والی بات ہے، ایسا مزہ آیا یہ آیت مبارکہ پڑھ، یہ جب اس بچے نے پڑھی تو پہلی بار یہ مسئلہ مجھے سمجھ آیا، ٹھیک ہے نا جی، آج تک اس طرف ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو جب وہ خاتون نے پکڑنا چاہا نا جی، آپ آگے کی طرف جا رہے تو اس نے پیچھے سے پکڑی آپ کی قمیض پھٹ گئی، ابھی ویسے ہی کھڑے ہیں۔ ہاں جی، کیسے پتہ چلے؟ وہ مائی نے شور ڈال دیا، مائی نے شور ڈال دیا۔ آپ کو پتہ مائیوں کی زیادہ سنی جاتی ہے، پھر ان کی زیادہ سنی جاتی ہے، تو اس نے کہا دیکھو جی میرے ساتھ تو یہ کر رہا تھا۔ اب ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، دوسری طرف وہ مائی جو عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کے پاس عہدہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، روب جلال جو بھی کہہ لیں ہر چیز اس کے پاس ہے، سیکورٹی ویکورٹی ہر شے اس کے پاس ہے۔ ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اکیلے ہیں۔ اب بات آ گئی رب کے نبی کی ناموس کی، رب کے نبی کی عزت کی بات آ گئی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا جی؟ ایک بچہ جو ہے وہ لایا گیا، چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا تھا، دودھ پینے والا بچہ لایا گیا،
انہوں نے کہا جی یہ کیا کرے گا؟ فرمایا یہ رب کے نبی کی ناموس پر پہرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا، فرمایا کہ آج یہ یوسف علیہ السلام کی عزت پر ہوا ہے حملہ، یہ بچہ آج پہرا دے گا، یہ گواہی دے گا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتائیں بھائی، اب وہ بچہ جو ہے نا ایسے بول رہا جیسے قانون دان نہیں بولتے۔ اس بچے کو کیا پتا یار کیسے لڑائی ہوتی ہے، تو کیسے آگے سے کھینچتے ہیں یا پیچھے کھینچتے ہیں۔ بچاؤ کرنے والا جو ہے نا وہ کہاں سے اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اور جو گلے پڑ رہا اس کے کپڑے کہاں سے پھٹتے ہیں۔ قربان جائیں، یہ رب تبارک و تعالی نے حکمت عطا فرما دی اس بچے کو جو رب تبارک و تعالی کے نبی کی ناموس کے لیے بولنے جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، مزہ نہیں آ گیا یار؟ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچہ جو ہے ایسی گفتگو کی اس بچے نے، ہیں، میں نے کہا یار بتائیں، بات ہو یوسف علیہ السلام کی عزت کی، اگر بچہ بھی بولنے پہ آئے رب اسے حکمت دے دے، رب دنائی دے دے، رب فہم دے دے، رب تبارک و تعالیٰ اسے معاملے کا معائنہ کرنے والے دانا بند نہیں بولتے جیسے، ویسے بولنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما دے، تو بتائیں میں نے کہا جو امام الانبیاء کی ناموس پر پہرا دے، پھر رب تبارک و تعالیٰ حکمت کے دروازے نہ کھولے اس پر، تو سمجھو چور ہے، وہ صحیح بولنے والا نہیں ہے، مقصد کو اس کا ہو رہا ہے کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہاں یہ دیکھیں جی، اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو قمیض پھٹی ہے آگے سے۔ بتائیں بھائی کیسی بات کر رہا ہے بچہ جی؟ اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض پھٹی ہے آگے سے تو فسادہ قط، یہ مائی سچی، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، پھر یوسف سچے نہیں۔ قمیض پھٹی ہے آگے سے تو پھر یہ خاتون سچی، یوسف سچے نہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو فَكَاذَبَتْ، مائی جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، رب کا نبی سچا۔ سبحان اللہ۔ کیسی بات کی ہے جی اس نے؟ آئی ہے دنائی نہیں آئی ہیں؟ اس بچے نے یہ دو سطریں، دو آیتیں بولی جی، یہ دو باتیں کی جنہیں رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قمیض پھٹی ہے آگے سے تو مائی سچی، کیوں کہ پھر اگر قمیض پھٹی ہے آگے سے تو پھر مائی اپنا بچاؤ کر رہی تھی، بچاؤ کرتے ہوئے کھینچا تو کپڑے پھٹ گئے۔ اگر پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر وہ یوسف بچاؤ کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ مائی پیچھے پڑ رہی تھی، ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی مزہ نہیں آ گیا یار؟ ہیں؟ فرمایا رب تبارک و تعالی نے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، دیکھا انہوں نے تو قمیض واقعی پیچھے سے پھٹی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ فیصلہ کر چکا تھا، قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف سچے، مائی جھوٹی، ہیں؟ تو دیکھا انہوں نے تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو ساتھ ہی کہا عزیز مصر نے، اس نے کہا انہو من کیدکن، اس نے کہا یہ عورت کی ڈرامے بازی ہے، یہ اس کا مکر ہے۔ کیا ہے اس کا؟ مکر ہے۔ ساتھ ہی اس نے کہا ان کیدکن عظیم، اس نے کہا یہ تمہارے مکر بڑے ہیں، بڑے مکر ہیں تمہارے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نا ایک کتاب لیے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے سے گزرے تو ایک خاتون بیٹھے تھے، اس نے کہا سعدی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک کتاب نئی لکھی ہے، عورتوں کے مکر جمع کیے ہیں۔ کیا جمع کیے ہیں؟ عورتوں کے مکر سارے جمع کر دیے۔ اس نے کہا سارے جمع، انہوں نے کہا سارے جمع کر دیے۔ انہوں نے کہا کوئی رہا تو نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں رہا۔ مائی نے کہا کوئی رہ گیا ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں رہا، سارے لکھ دیے ہیں۔ مائی نے کہا پھر کوئی ایڈیشن کر دیں، کوئی ایک آدھا ڈال دیں۔ لو جی مائی نے وہیں پہ شور ڈالا۔ شیخ سعدی تو گھبرا گیا، انہوں نے کہا مر جائیں، یہ تو میں لکھے کو نہیں سی۔ انہوں نے کہا پھر رب تعالیٰ جسے فرمائے ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر بڑے ہیں، تو اسے کون شمار کر سکتا پھر؟ جتنے مرضی جناب حاجی صاحب دلیر ہو کے آ جائیں، آگے سے ایسا ہاتھ رکھے گا یار میں کسی خاص بندے نہیں کہندا، میں مطلقاً کہندا ہاں، تسی میں فوراً ساڑھے دوست نے حاجی صاحب انہوں نے ویکھنا شروع کر دینے نہ کیتے کرو، اتنے سارے آپ حاجیاں کہ نہیں؟ ہاں حضور تو ہیں نا کافی سارے۔ بہرحال اسی وقت حضرت وہ عزیز مصر جو تھا نا، اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اس نے کہا یوسف اسے چھوڑ دو، اعرض عن ھذا، اسے چھوڑ دو، واستغفر لذنبک، ساتھ ہی اس خاتون کو کہا تو اب معافی مانگ رب تعالیٰ، تو توبہ کر،
انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے، تجھ سے گناہ ہوا ہے، تجھ سے نافرمانی ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ بتائیں بھائی، اب بات آئے نا جی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ناموس کی، تو ایک بچہ بولے رب اسے دنائی دے دے۔ جب بات آئے حضرت مریم کی، ایک نبی کی ماں کی عزت کی، ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ پنگوڑے میں آرام فرمائیں، سارے آ جاتے ہیں، ہاں جی آپ کا نکاح نہیں ہوا، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ہیں حضرت مریم نے فرمایا کہ مجھے تو روزہ ہے، میں نے بولنا نہیں، وہ جو آیا ہے نا اسی سے پوچھ لو۔ ہیں انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے پنگوڑے میں، اس سے ہم کیسے کلام کریں؟ آپ فرمایا جاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، پوچھو تو صحیح۔ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبداللہ، سبحان اللہ، بات ہی نبی کی ماں کی عزت کی تو رب کا نبی بول پڑا، سبحان اللہ، رب کے نبی بول پڑے، کہاں پہ؟ پنگوڑے میں، کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے رب تبارک و تعالی نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکہ، اور برکت والا بھی بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بتائیں بھائی، اور مزے کی بات دیکھیں، جب بات آئی نا میرے آقا علیہ السلام کے گھر کی عزت کی، ہیں وہاں کسی بچے کو بولنے کا نہیں کہا، ابو بکر صدیقوں کا امام بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ بولیں، حضرت عمر کو نہیں کہا عادلین کے امام بیٹھے ہیں آپ بولیں، نہیں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب پیارے اب بات ہے تیرے گھر کی عزت کی، میں خود خالق کائنات قرآن کی 18 آیتیں نازل کر کے سند اتار دوں گا، قیامت تک تیری گھر والی کی پاک دامنی کی گواہیاں مصلی پہ دی جاتی ہیں۔ کیسی بات ہے؟ بے شک۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔